اور مفتی عبد القوی صاحب ویسے خواتین کے حوالے سے بڑے ووکل ہیں، بڑے اتنی آپ مردوں کی بات نہیں کرتے مفتی صاحب، جتنی آپ خواتین کی بات کرتے ہیں. تو آج کا تو ہمارا موضوع بھی اسی لیے ہم نے خواتین کے حوالے سے رکھا ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، جس معاشرے کے اندر خواتین کا احترام ہوگا وہ سمجھیں کہ میرے نبی رحمت کی وجہ سے وہ معاشرہ اسلامی ہے. قرآن مجید میں جو صورت ہے وہ النساء، اور جس طرح محترمہ نے بات کی کہ النساء کے اندر والدہ بھی شامل، بیوی بھی شامل، اہلیہ محترمہ بھی شامل، بہن بھی شامل، اور آگے بہنوں کی جتنی اولاد ہے اور بھائیوں کی جتنی اولاد ہے، اولاد نرینہ اور اولاد مادینہ، سب اس کے اندر شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا عمدہ ترین دین دیا ہے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرا دین جو ہے وہ دین فطرت ہے. میرے نبی رحمت نے بڑے بڑے صحابہ کے لیے اپنی چادر پیش نہیں کی، اگر کی ہے تو خواتین کے لیے. جس طرح آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرما رہی تھی، تو میرے سامنے وہ ساری احادیث آ رہی تھی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ، جو اس فاطمہ سے عقیدت و محبت رکھے وہ سمجھو مجھ محمد سے عقیدت و محبت رکھ رہا ہے. پھر چونکہ میرے نبی رحمت آگے لے جاتے ہیں ہمیں اللہ کی طرف، فرمایا جس نے فاطمہ سے عقیدت و محبت رکھی اس نے میں محمد سے رکھی، جس نے میں محمد سے رکھی اس نے اللہ سے رکھی. معنی یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں جب یورپ میں جاتا تھا تو میں ان سے یہی بات کرتا تھا. وہاں ہماری مسیحیت جو ہے، میں چونکہ پیار کی بات کرتا ہوں تو اختلاف کی بات نہیں کرتا، تو مسیحیت کے اندر ایک دو مسلک یہ ہیں کہ کیا بی بی مریم کی شان زیادہ ہے یا سیدنا یسوع مسیح کی. تو میں مسکراتا تھا، میں کہتا تھا کہ ہم سے شان پوچھو حضرت سیدہ خدیجہ کی، ہمارا دل خوش ہوگا. ہم سے شان پوچھو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. چلو نیچے آ جاتے ہیں، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شان پوچھو. جس محترمہ کے حوالے سے شان بیان کرتا ہوا دین ہمیں نظر آئے، اس دین کا نام دین اسلام ہے. ہم سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، جو خواتین حضور کی نسبت سے، اسی طرح وہ بچی جب آپ کے پاس آئی تو آپ نے چادر بچھائی، اس کی شان بھی ہم سے پوچھو. جس کے لیے آپ نے اپنی چادر مبارک سر پہ کر کے سایہ فراہم کیا، اس بی بی صاحبہ کا نام بھی ہم سے پوچھو. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ فلاں ٹکراؤ فلاں ٹکراؤ فلاں ٹکراؤ. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. حضرات رسول کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم سے کلیم اللہ کی شان سنو، ہم سے بغیر باپ کے آنے والے یسوع مسیح کی شان سنو، ہم سے سارے شانوں اور عظمتوں کے حوالے سے محمد الرسول اللہ ہمارے نبی رحمت کی شان سنو. اسی طرح ہم سے بی بی خدیجہ کی شان سنو، ہم سے سیدہ عائشہ کی شان سنو، اسی طریقے پہ ہم سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان سنو. پھر حضرت بی بی صاحبہ کی اولاد سیدہ زینب، ان کی ہم سے شان سنو. تو معنی یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر خواتین کا احترام ہوگا سمجھ لو کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے. اب آپ نے جو بات کی وراثت کے حوالے سے، اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے لکھا ادھر سے والدہ بھی وارث، بیوی بھی وارث، بیٹی بھی وارث، بہن بھی وارث، اور اسی طرح چلتے ہوئے تسلسل کے ساتھ آئے. جو خواتین آپ کے قریب تر ہیں سب کو میرے قرآن نے، سب کو میرے نبی رحمت نے وراثت میں حصہ دیا، اور کتنا عمدہ انداز میں دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں اب مثلا بیٹا ہوں اپنے والد گرامی کا، مجھے ایک طرف سے وراثت آئی، کیوں؟ والد صاحب دنیا سے گئے تو مجھے وراثت ملی. لیکن جو میری بہنیں ہیں ان کو وراثت کئی حوالوں سے ملے گی. خامد کی جانب سے بھی وراثت ملی، باپ کی طرف سے بھی ملی، اولاد کی طرف سے بھی اللہ خیر فرمائے ان سے بھی. یعنی محترمہ کو ہر طرف سے جو وراثت دے رہا ہے وہ صرف میرا اسلام ہے. اس پر آپ کو ایک بڑی مزیدار بات سناؤں. میں انڈیا میں تھا تو وہاں ایک محترمہ، اس نے کلمہ پڑھا. ہیروئنز کی طرف نہ آ جائیے گا. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندو دھرم میں اور میرے نبی رحمت کے دین میں خواتین کے حوالے سے میں بڑی مختصر بات کرتا ہوں، اور ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جس کا میں نے خود مشاہدہ کیا ہے. انڈیا میں 82 سے لے کے سن 2000 تک ہر سال جاتا تھا. وہ میرے پاس اخبار موجود ہوگی. ایک محترمہ بیرسٹری کے لیے چلی گئی، کہاں؟ انگلینڈ. وہاں سے ماشاءاللہ کلمہ پڑھ کر آئیں اور بیرسٹر بن کر آئیں.
انہوں نے آتے ہی بمبئی کے اندر ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ میرے والد گرامی میں نے بیرسٹری کا لی ہے، آپ کی فلاں 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 پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی میں وہ جو ایک کوٹھی ہے جو میری وراثت سے تو بہت کم بنتی ہے، لیکن خدا را یہ مجھے دے دی جائے تاکہ میں اپنی بیرسٹری کے نظام کو چلاؤں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ ہم ہندو ہیں اور ہندو دھرم کے اندر صرف بیٹے کو وراثت ملتی ہے یا بڑے بیٹے کو اگر زیادہ نہ ہو تو۔ ہائے بڑا مختصر کر رہا ہوں۔ محترمہ بیرسٹر سی اسلام قبول کر چکی تھی، بہت بڑا نام ہے ان کا، وہ بڑا اخبارات میں چھپا۔ انہوں نے قرآن مجید لے کر آئیں عدالت میں، ہائی کورٹ میں۔ وہ خدا کی قسم کیفیت جو ہے نا، اس نے کہا کہ جناب جج صاحب میرے والد گرامی ہیں، ان سے پوچھے جو کہ اسلام مجھے ان کی عزت کا حکم دیتا ہے، آپ دل کا تو ٹکڑا دے دیتے ہو لیکن زمین کا ٹکڑا نہیں دیتے ہو۔ میں اس اسلام کو قبول کر رہی ہوں تو جب دل کا ٹکڑا دیتا ہے تو ساتھ ساتھ باپ وراثت بھی دیتا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ میرا اسلام فطرت کا دین ہے، حکمت کا دین ہے، حقیقت کا دین ہے۔ مفتی صاحب بالکل اسلام میں تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جو عورت کو حقوق دیے گئے ہیں، لیکن ہم موجودہ اگر معاشرے کی بات کریں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جہیز جیسی لعنت ہے، ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ایک تو اپنی بیٹی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جہیز بھی، اس کا بھی خرچہ جو ہے وہ دیتے ہیں، بیوہ کو شادی نہیں کرنے دیتے، پھر بیواؤں کو جس طریقے سے معاشرے میں ایک ٹریٹ کیا جاتا ہے، گالی تک بنا دیا گیا ہے، اور ان کو ایک بڑا ایک عیب ہے جیسے بیوہ ہونا۔ تو یہ خرافات پھر کہاں سے آئی ہیں؟ مسلم معاشرہ ہے۔ بہت اچھی بات کی، بہت اعلیٰ بات کی آپ نے، کیونکہ میں جہاں دیدہ بھی ہوں، دنیا کے بڑے 54-55 ممالک میں بھی گیا ہوں، ہر دھرم کو بھی میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ ہماری جو بر صغیر تھی نا، یہاں معاشرتی زندگی کے اندر اکثریت تھی ہمارے ہندو لوگوں کی، تو یہ جہیز والی لعنت تو آئی ہے وہاں سے۔ آپ حیران ہوں گی، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو وہ ہمارے ساتھ وہ نکاح خان صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی کی سفید پگڑی، کسی کی مفتی صاحب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا والا جو ہے نا حق مار، وہ آپ نے فرمانا ہے، اسی پر نکاح پڑھانا ہے۔ میں کہتا تھا مولوی صاحب پگڑی پہننا آسان ہے، خواتین کے حقوق کو حق مار کے حوالے سے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اتنی چاندی کے مطابق میں اس کا نکاح پڑھاؤں، اس کی مالیت کتنی بنتی ہے؟ 5,000 6,000 7,000 8,000۔ وہ جو بچی کا والد بیٹھا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ تم نے جب یہ اب رخصتی ہو رہی ہے، میں نکاح پڑھا رہا ہوں، تم نے اپنی بچی کو جہیز کتنا دیا ہے؟ سمجھے؟ آج جو آپ نے موضوع رکھا ہے بڑا عمدہ موضوع ہے، کیونکہ میں خود اسلامی عدالت کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو بالکل واضح انداز میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جی بات یہ ہے کہ وہ ہم نے فلاں چیز بھی دیا، چلو تفصیل میں نہیں جاتے، فلاں چیز بھی ان کا یہ بھی تھا کہ ساتھ سائیکل موٹر بھی ہونا چاہیے، فلاں بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تفصیل میں نہ جاؤ، مجھے بتاؤ کہ کتنا تم نے ان کو دیا ہے جہیز؟ انہوں نے کہا جی ہم نے جہیز دیا ہے 30 لاکھ کا، 40 لاکھ کا، 50 لاکھ کا۔ میں نے کہا مرد کا حق ڈبل ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، اب حق مہر 1 کروڑ روپیہ ہوگا تاکہ میری بچے کا مستقبل محفوظ رہے۔ میرے پاس اسلامی عدالت میں سینکڑوں کیسز ہے، حق مار ہے جناب 5,000 6,000 7,000 8,000، اور بیچارے نے جہیز جو ہے اس کے باپ نے بیچارے نے اور بھائیوں نے، خدا کی قسم میرے پاس جب کیس آتے ہیں، وہ جی میں گھر میں بڑا بھائی تھا، پہلے ایک بہن کی شادی کی، پھر دوسری کی کی، میں ابھی تک کر نہیں سکا کیونکہ 30 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ بہنوں کو دے کے۔ میں نے کہا جتنا آج سننے والے سن لو۔ کبھی صاحب آپ کے لیے کالر ہیں، محمد زبیر ہیں بنیر سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی زبیر صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ مفتی صاحب سے سوال ہے۔ زبیر صاحب کی آواز اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی، ہماری IFB میں آ رہی ہے، اگر کوئی ہو سکے آواز کے حوالے سے دیکھ لیں۔ جی جی جی، اب واپس آپ دوبارہ بولیں۔ ہیلو جی 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 زبیر صاحب آپ سوال کریں، ہم سوال بتا دیتے ہیں۔ میرا سوال مفتی صاحب سے ہے جی کہ ایک لڑکے اور لڑکی کی منگنی ہو گئی ہے، ہمارے ہاں رواج ہے کہ منگنی کے اندر نکاح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس لڑکے نے وہ یعنی نکاح اس کی طرف رجوع نہیں کیا اور رخصتی نہیں ہوئی، اس نے دوسری شادی کر لی۔ اچھا۔ اس لڑکی نے اس لڑکے سے خلع لینی ہے یا اس لڑکے نے طلاق دینی ہے، تو
کیا یہ مہر دے گا اس لڑکی کو کہ نہیں؟ اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، سوال آگے ساتھ ہی رہیے گا زبیر آپ. بہت عمدہ سوال کیا ہے. منگنی ایک علیحدہ، لیکن منگنی کی حیثیت نہ شرعی ہے نہ قانونی ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا، میں عربی کی عبارت پڑھ دیتا ہوں لیکن ترجمہ کر دیتا ہوں، کہ منگنی کی حیثیت ہے ایک وعدے کی. وعدے کو نبھانا لڑکے والوں پر بھی لازم ہے، لڑکی والوں پر بھی لازم ہے. لیکن اگر اس دوران لڑکا بدعادی کرتا ہے تو چونکہ نکاح نہیں ہوا، یہ نکاح ہوا ہے. اچھا نہیں، منگنی میں وہ کہہ رہے نکاح ہو گیا ہے. اب ان کے ہاں یہ ہے کہ جیسے ہی منگنی ہوتی ہے اسی وقت نکاح کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس صاحب نے، دولہے نے دوسری جگہ کے اوپر، اور میرے پاکستان کے اندر جب دوسری شادی انہوں نے کی، اب یہ محترمہ بالکل با اختیار ہے کہ ان کے بارے میں کہے کہ میں اس کی نکاح والی پہلی بیوی ہوں، اس نے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کی ہے. پاکستان کے قانون کے اندر جو سزا ہے وہ وکلا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر یہ چاہتے ہیں علیحدگی، میں اپنے آپ کو، میری اسلامی عدالت انصاف حاضر ہے، کچہری میں جانے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ میں جو شریعت بورڈ ہے اس کا بھی ایڈوائزر ہوں. تو اس پروگرام کے بعد اس بچی کی طرف سے اس کی شناختی کارڈ کی نقل آ جائے اور ساتھ حلفی بیان آ جائے کہ میرا اس شخص کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، ساتھ ہی نکاح ہوا تھا، اس نے بدعادی کی اور آگے دوسری شادی کر لی. خدا را مجھے اسلام اور قانون اور شریعت کے مطابق اس شخص سے نجات دلائی جائے. انشاءاللہ میں وعدہ کر رہا ہوں سب کے سامنے کہ ایک ہی ہفتے کے اندر، اور چونکہ رخصتی نہیں ہوئی اس لیے اس کی کوئی عدت بھی نہیں ہے، البتہ حق مار دینا پڑے گا. اگر وہ دیتا ہے شرافت سے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میرا قرآن کہتا ہے کہ اگر نکاح ہو جائے رخصتی نہ ہو، آدھا والا کو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ خلا لے لیں تب تو حق مہر نہیں خلو کی ہوگا. ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ بدعادی خامن کی طرف سے ہوا. میں بڑا آسان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسلامی ہماری عدالت انصاف سے رابطہ کرے، ایک ہفتے کے اندر جو ہے محترمہ کا نکاح اس سے ختم کر دیں گے. دوسرا، اس خاوند کو پابند کریں گے کہ تم نے نکاح کیا، رخصتی نہیں کی. میرا اسلام کہتا ہے کہ اس کا آدھا حق مار دو. آدھا حق مار بھی انشاءاللہ دلوائیں آدھا گے. حق مہر خاوند دینے کا اس کو پابند پابند ہے. شرعی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی.